بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری, کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل آن اسپیشل ٹی وی. جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو ٹائٹل کرنے کی کوشش کی ہے. آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا, اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی وومن ہیلتھ ہے, کہ جو پریگننٹ وومن ہوتی ہیں یا پریگننسی کے بغیر بھی جو وومن ہیں وہ اپنی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکتی ہیں, یا اس کے علاوہ ان کے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ ان کے فزیکل, پھر اس کے علاوہ ان کی باڈی کے اوپر آنے والے سمپٹومیٹیکلی چینجنگ, ان کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے. اگر فیمیل جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنٹ ہے, کیلشیم ڈیفیشنٹ ہے, اس کے بارے میں جو لوگوں کی متھ ہیں اس کو کیسے ہم کلیریفائی کریں گے. اس کے علاوہ ویجائنل ڈسچارجنگ ہے, لوکوریا جس کو کہا جاتا ہے, اس کو کیسے ٹائٹل کیا جاتا ہے. یا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وومن ہیلتھ کے حوالے سے جو تھیوریز ہیں ہمارے ملک کے اندر یا دنیا بھر میں وہ بہت ویک ہیں, یا اس کو اس طرح اپلائی نہیں کیا جاتا, کیونکہ جب ہماری بیٹی ہمارے اپنے گھر میں ہوتی ہے تو وہ بادشاہوں والی زندگی گزارتی ہے, لیکن جب وہ اگلے گھر چلی جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. وہاں پہ اس کے ڈائٹ کے مسائل بھی آتے ہیں, وہاں پہ اس کے سائیکولوجیکل ایشوز بھی آتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو اس کی باڈی کے اندر چینجنگ آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم کیسے مینج کریں اور ہم اپنی آڈینس کو کس طرح ویل اویئر کریں گے, ویل ایجوکیٹ کریں گے, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کی باڈی کے اوپر آنے والی جو بھی کمپلیکیشنز ہیں, جو بھی علامتیں ہیں, ان کو وہ کیسے ٹائٹل کر سکتی ہیں یا اپنی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتی ہیں. جیسے اگر ہم ابھی کرنٹلی بات کریں تو اس وقت ماہ رمضان ہے, روزوں کا مہینہ ہے, لیکن یہ اللہ رب العزت کی ایک گاڈ بلیسنگ ہے پوری ہیومینٹی کے اوپر, کیونکہ یہ پوری کی پوری انسانی باڈی کو ڈیٹاکسیفیکیشن کا ایک واحد ذریعہ ہے, کہ جس میں آپ 12 سے 15 گھنٹے آپ اپنے سٹومک کو خالی رکھتے ہیں اور آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے, اور آپ کا جو باڈی کے آرگن ہیں ان کو ریسٹ ملتی ہے, اور اس سے آپ کی امیونٹی اور آپ کی جو باڈی ہے وہ ایک انرجی فیل کرتی ہے. لیکن عارضی طور پہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے کوئی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اگر ہم پروفیشنلی دیکھیں, بیسڈ آن سائنس دیکھیں, تو وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ انرجی انہیل کر رہی ہوتی ہے, نہ کہ وہ اس کو لوز کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح وہ وومن جو اوور ویٹ ہیں ان کے لیے بڑا زبردست موقع ہے ماہ رمضان کہ وہ اپنے ویٹ کی ریڈکشن کر سکتی ہیں. جن کے ہارمونل کے ایشوز ہیں, پی سی او ڈی ہیں, پی سی او ایسز ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ آئیڈیل سیزن ہے ماہ رمضان, کہ جس میں ان کی باڈی کو بریک ملتا ہے, ان کے آرگن کو ریسٹ ملتی ہے اور ان کی باڈی نارمل ہوتی ہے. ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے میں نے جس شخصیت کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے, جن کو میں نے اپنی اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے, وہ انتہائی پاپولر ہیں, انتہائی فیمس ہیں, انتہائی ایکسپیرینسڈ ہیں. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر سمینہ توفیق, کنسلٹنٹ گائنیکولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم ٹو دا شو. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone, and thank you very much Dr. Tanveer for inviting me and giving me opportunity to talk about the women health at your forum. جی ویلکم, آلویز ویلکم. آپ نے بڑی مشکل سے ہمیں ٹائم دیا. تو اب ہم ناظرین, ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بلا تاخیر, بغیر ہم کسی ٹائم کو ویسٹ کیے, ہم ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جائیں گے, اور آپ کے ذہنوں کے اندر اٹھنے والے جو سوالات ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے اوپر کمپلیٹلی ایجوکیشن دی جائے, کیونکہ ہمارے اس پروگرام کا جو پرپز ہے, ویژن ہے, مقصد ہے, وہ ایک صدقہ جاریہ ہے, تاکہ آپ ویل اویئر ہوں گے تو ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ہیلدی ہوگی. ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل تو ہم سب سے پہلے, چونکہ آج کل آئرن ڈیفیشنسی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, بالکل ہر عورت اگر میں دیکھوں, چونکہ بینگ اے کلینیشین پریکٹیشنر, ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریض میں اور آپ دیکھ کے یہاں پہ پہنچتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف ہیں. بالکل آئرن ڈیفیشنسی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں, اور بیسیکلی اس کو ہم ٹاپ پہ لے کر آتے ہیں ویمن ہیلتھ میں, کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا. ٹھیک ہے, پریگننٹ ہے یا ان میرڈ ہے یا میرڈ ہیں, یہ سب میں ایک کامن ہے, اور اس کی بہت ایک کامن وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈائٹری ہیبٹس تھوڑا چینج ہو گئی ہیں. ہم فاسٹ فوڈ پر آ گئے ہیں, ہم کاربونیٹڈ ڈرنکس پر آ گئے ہیں, ہم نے آرگینک فوڈ چھوڑ دیا ہے. اور دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انیشیلی اگر آئرن ڈیفیشنسی آتی ہے یا کسی میں خون کی کمی کی کچھ علامات آتی ہیں, جیسے سانس کا پھول جانا یا چڑچڑاپن ہو جانا, یا آپ کو بہت کام جو آپ روٹین کا کر رہے ہیں پہلے آپ بہت آسانی سے کر لیتے تھے اور اب آپ تھک جاتے ہیں, تو یہ علامتیں کس طرف اشارہ دے رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں خواتین کو فوراً کنسلٹ کرنا چاہیے, لیب ٹیسٹ ہونا چاہیے اور اسے ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے. پر خواتین
فرصت کا شکار نہیں، انہیں فرصت نہیں ہے، مصروف ہیں، فیملی لائف کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ نگلیکٹ کر دیتی ہیں. تو ہوتے جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ 12 تک ایچ بی آپ کا ہونا چاہیے، وہ 10 پر جاتا ہے، 9 پہ جاتا ہے، 8 پہ جاتا ہے. ایون کہ 4 تک بھی ہمارے پاس کیس رپورٹ 4 کی بات تو یہ ہے نا کہ وہ تو بہت ہی کریٹیکل ہمارے لیے ہو گئی، لیکن اس میں بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی کہتی ہے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یقین نہیں کریں گے، جیسے میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں، آپ جانتے ہیں کہ میں گائنی او پی ڈی میں ہوتی ہوں، تو ہمارے پاس 4-5 پہ چل کر آ جاتی ہیں، اور جب ہم بتاتے ہیں کہ یہ 4-5 ہے، اس کے بعد کلیپس ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو چل کر آئے تھے اور یہاں پر گر پڑے. لیکن نیگلیجنس تھوڑی سی یہ آ جاتی ہے کہ ٹائملی اس کو کیچ نہیں کرنا، ٹریٹ نہیں کرنا. ادروائز ہم اس کو اپنی ڈائٹ سے ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہیلدی لائف سٹائل سے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی اگر جیسے ہم آئرن کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں کیلشیم کی بات بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل. چونکہ اس وقت اگر میں کلینکل ٹرائل کی اگر رپورٹ کروں تو اگر آپ کو 60 to 70% جو وومن ہیں وہ آپ کو آئرن ڈیفیشنٹ نظر آتی ہیں، اور سیم ریشو جو ہے وہ آپ کو کیلشیم ڈیفیشنٹ بھی نظر آتی ہے. تو اب کیلشیم ڈیفیشنسی کو گھر میں کیسے ٹائٹل کریں؟ سب سے پہلے تو کیلشیم رابرز کو اپنی لائف سے نکال دیں. ٹھیک ہے. یہ کیلشیم رابرز ہیں کیا؟ یہ آپ کی چائے ہے، آپ کی کافی ہے، کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، انرجی ڈرنکس ہیں. یہ جو ارلی ینگ ایج سے لے کر اور اینڈ تک آپ چلے جائیں کسی بھی ایج میں، تو یہ جو ہم لے رہے ہیں یہ کیلشیم رابرز ہیں. انہیں ہمیں اپنی لائف سے نکالنا ہے. یعنی یہ باڈی سے کیلشیم کو یہ جو ہماری باڈی میں کیلشیم ہے اس کو بھی یہ نکال دیتے ہیں پیشاب کے راستے سے. ایک تو ہم لے نہیں رہے، دوسرا جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو بھی ہم نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی رابری ہو جائے. تو ہمیں اپنے اس خزانے کی بھی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں کیلشیم لینا بھی ہے. ہمیں اپنی ڈائٹ سے بھی کیلشیم لینا ہے. ہمیں ایک بیلنس ڈائٹ لینی ہے جس میں اپنے کاربز، پروٹین اور ہمیں اپنے فائبرز کو ایڈ کرنا ہے. ہمیں فروٹ کا تھوڑا سا پورشن اس میں ڈالنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں کیلشیم دیتی ہیں. ہمیں ملک ضرور لینا ہے، منیمم 1 سے 2 گلاس دودھ کا لینا. تو آج کل روٹین کم ہوگی دودھ پینے کے لوگ، دودھ کا میرا خیال ہے بچے یہ جنریشن وہ ہے جو دودھ بالکل بھی نہیں لیتی. لیکن ماؤں سے میں کہوں گی کہ آپ بچوں کو اگر وہ اس طرح سے پلین دودھ نہیں لے رہے تو کوئی بھی فروٹ ایڈ کر دیں، اور وہ فروٹ میں جو شیک کی فارم میں لیں گے اس سے بھی انہیں کیلشیم مل جائے گا. آپ بنانا یوز کر سکتے ہیں، آپ ملک میں ایپل ایڈ کر دیں، بنانا ایڈ کر دیں. اسٹرابری کا سیزن آ گیا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک چانس ہے کہ اسٹرابری سے اینٹی آکسیڈنٹس بھی ملتے ہیں، دودھ سے اپنے کیلشیم بھی دے دیں. لیکن ایک اور ٹیک ہوم میسیج ہے کہ یہ جتنے بھی شیکس آپ بنائیں تو آپ اس میں وائٹ شوگر نہ ایڈ کریں. ٹھیک ہے. جو نیچرل شوگر ہے وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی، یعنی جو فروٹ کے اندر، جو فروٹ کے اپنے اندر ہے اس میں آپ کو ایڈیشنلی وہ چمچ بھر کر شوگر کو ایڈ نہیں کرنا. اگر کسی کو بہت ہی ٹیسٹ بڈز کا ہے کہ اس میں ہے تو ہنی ایڈ کر لیں، گڑ ایڈ کر لیں، لیکن وائٹ شوگر کو اوائڈ کیجیے. وہ بیسیکلی وائٹ پوائزن ہے. وائٹ پوائزن ہے، ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ چونکہ ہم زیادہ تر ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ وومن کے اوپر ہی، ہمارا عورتوں کے اوپر ہی ہے. چونکہ عورتوں کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عورت کے لیے فلاں دن ہے، عورت کے لیے فلاں ایونٹ ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر بینگ اے مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر میں جو عورت ہے وہ رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے. ایسے ہی تو اللہ نے بہت اعلیٰ مقام دیا ہے ماں کو. ماں کے رتبے میں ہو، وہ آپ کے بہن کے رتبے میں ہو، بہن کے رتبے میں ہو اگر آپ ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفاعت ہے. اسی طرح بیٹی کے روپ میں آئے گی تو وہ رحمت ہے، ماں کے روپ میں آئے گی تو وہ جنت ہے. تو بینگ اے وومن آپ اپنے کیریئر کے بارے میں ذرا بتائیں لوگوں کو. میرے کیریئر کے بارے میں میرا سفر تو یعنی آپ کہ میں جہاں سے میرا جرنی سٹارٹ ہوا، جی بہت سے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے. کسی نے کبھی ڈائریکٹ اس طرح مجھ سے پوچھا نہیں. ڈاکٹر تنویر از دا فرسٹ پرسن جو یہ کہانی سننے کے لیے. میں جھنگ سے تعلق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی جھنگوی. ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں اور گورنمنٹ کالج. ہمارے دور میں وہاں پہ کوئی پرائیویٹ اسکول کالج کا کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی کوچنگ سینٹرز نہیں تھے. گورنمنٹ اسکول، گورنمنٹ کالج، ویمن کالج تھا، بوائز کالج تھا، 2 ہی تھے اور اس میں ہم پڑھے. اور تھرو آؤٹ میرے کیریئر میں یہ رہا کہ میری پوزیشن نمبر 1 رہی. ٹھیک ہے. اب ہم تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہ نمبر 1 کی ریس میں نہ آئے، لیکن اس وقت یہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آنا بڑا ایک بات ہوتی تھی. اور اس وقت بھی اب کتنے سال ہو چکے ہیں، اب فرام دا لاسٹ 28 ایئرس تو میں ایز اے گائنوکالوجسٹ سرو کر رہی ہوں. تو اس سے پہلے کا آپ دیکھیں کہ میرے جھنگ کے جتنے بھی اسکول کالجز کے آنر بورڈ ہیں ان پر سمینہ زیب کے نام سے میرا نام کوئی بھی جا کر اب بھی دیکھ سکتا ہے. سمینہ توفیق میں اب ہوں. تو یہ سمینہ توفیق کب سے بنی؟
1999 میں جی میں سمینہ توفیق بن گئی اور میں سمینہ زیب تھی. بہت خوبصورت ایک سفر تھا, چھوٹے شہر سے, چھوٹے گھر سے, ایک مڈل کلاس فیملی سے. میرا فاطمہ جناح میڈیکل, اب تو وہ یونیورسٹی ہے, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا. اٹ واز ڈریم کم ٹرو. میں نے ہمیشہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا سوچا تھا اور پریفرنس لسٹ میں میرا وہ پہلی فرسٹ پرائیورٹی یہی تھی. وہاں سے سفر شروع ہوا. میں 96 کا بیچ ہوں جی, تو 1996 بیچ سے تو ہم نے اپنی وہ وہاں سے ایجوکیشن کمپلیٹ کی. اس کے بعد 1999 میں شادی ہوئی. شادی کے ساتھ ساتھ ہسبینڈ بہت کوآپریٹو تھے. کسی بھی, میں کہتی ہوں کہ جیسے یہ وہ سن بھی رہے ہوں گے. ہاں جی, ابھی تو شاید نہ سن رہے ہو لیکن سنیں گے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ میرے کیریئر کی سکسیس میں میرے ماں باپ اور میرے بہنیں اور میرے ہسبینڈ کا بہت رول ہے. شادی کے بعد کسی بھی عورت کے کیریئر میں اگر آپ اس کو گرو کرتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کی بیک پہ باپ, بھائی, بیٹا اور شوہر ضرور نظر آتے ہیں. بالکل یہ ایک بہت ہی بلیسڈ ایک رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. جیسے خواتین ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, ایسے ہی ہمارے لیے بھی یہ رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ پروٹیکشن ہے آپ کی. جی بالکل. پھر پوسٹ گریجویشن ہوئی, پھر لاہور جنرل ہاسپٹل میں 2004 میں نے جوائن کیا. اب ایز اے ایڈیشنل پرنسپل وومن میڈیکل آفیسر اور ہیڈ آف گائنی او پی ڈی اپنی خدمات وہاں پہ انجام دے رہی ہوں. ساتھ ساتھ جوہر ٹاؤن میں بھی خیر البشر کے نام سے اپنا سیٹ اپ ہے. 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بھی فائنل ایئر MBBS میں ہیں. تو یہ جرنی ایک ایسا ہے جس میں میں یہ کہتی ہوں کنسسٹنسی, ول پاور, فیملی بانڈنگ اور اس کا کوآپریشن, تو آپ کو اوپر جانے سے, گرو کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہیں سے چونکہ ہم نے آپ کی پوری جرنی بھی جانی, اب ہم یہ کہیں گے کہ ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ لیبر پین کے ساتھ جب وومن آتی ہیں لیبر روم میں تو لوگوں کی یہ ایک مت ہے, یہ ایک سائیکی ہے کہ ڈاکٹر جان بوجھ کے ہمارا آپریٹ کر دیتی ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں 100% بگ نو ہے, کوئی صداقت نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ایک مت بن گئی ہے نا کہ ڈاکٹر سیزیرین کرتے ہیں, نیچرلی جو لیبر پینز آتی ہیں وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. نارمل ڈیلیوری میں ڈاکٹر کی ایفرٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو صحیح جج کرے, آپ کا ٹائم پہ آپ کو میڈیکیشن ہو, آپ کے بچے کی دھڑکن اور آپ کی جو لیبر کی پروگریس ہے اس کو دیکھ رہی ہو. یہ ڈاکٹر کی ہے, لیکن اس کی یہ نیچرلی چل رہا ہوتا ہے. نیچرل جو کام ہوتا ہے وہ ایک سموتھ رننگ ہے پروسیس کی. سیزیرین جب ہمیں کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ لوگ ایز اے پبلک سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری نروس پہ ماں اور بچہ, ہم 2 زندگیوں کو ایک ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہماری نروس ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہیں اس میں کہ بچے کو کچھ نہ ہو, ماں کو کچھ نہ ہو. تو جو کانسیپٹ آج کل لوگوں میں آ گیا کہ سیزیرین ریٹ بہت بڑھا دیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اب ہم جب بھی سیزیرین کرتے ہیں اس کے پیچھے پوری ایک تو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ میرے پاس لیبرنگ پیشنٹ آیا اور 6-7 گھنٹے کے بعد میں نے کہہ دیا مجھے اب سیزیرین کرنا ہے. دس از ناٹ دا وے. ہم فیملی کو بلائیں گے, ہم انہیں ایکسپلین کریں گے. پراپر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ہر چیز الٹرا ساؤنڈ ہے, ایگزامینیشن ہے, اور وہ جو چارٹ بن رہا ہوتا ہے پروگریس آف لیبر کا وہ ہے بشپ سکورنگ. اور ساتھ ساتھ یہ CTG جو اب آ گئی ہے, ہم CTG دکھاتے ہیں کہ فیٹل ہارٹ ریٹ اس پروگریس آف لیبر کے ساتھ کیسے چل رہا ہے. اس میں اگر دھڑکن خراب ہو گئی, ٹھیک ہے, یا بریڈی کارڈیا ہو گیا یا ٹیکی کارڈیا ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیٹل ڈسٹریس میں جا رہا ہے. اب بچے کی زندگی بچانا بہت ضروری ہے. تو ہم ہسبینڈ کو بلاتے ہیں, ساتھ جو فیمیلز ہوتی ہیں انہیں بلاتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں, دکھاتے ہیں. بعض اوقات جب ARM یعنی ہم جو واٹر بیگ لیک ہو رہا ہوتا ہے اس سے میکونیم آتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے پیڈ پر, ہم وہ میکونیم بھی دکھا دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا مطلب ہے بچے نے اندر پوٹی کر دی ہے, فیٹل ڈسٹریس کا عمل شروع ہو گیا. تو اس صورت میں آپ نارمل ڈیلیوری کو آگے نہیں پروسیس کو لے کر چل سکتے. آپ کو فوراً فیصلہ کرنا ہے, ماں اور بچے کی زندگی بچانی ہے, سیزیرین کرنا ہے. تو یہ سیزیرین ہے. اور کچھ الیکٹیو سیزیرین ہوتے ہیں ڈاکٹر تنویر, جیسے اگر میل پریزنٹیشن ہے, بریچ ہے, سر اوپر ہے, تو نارمل ڈیلیوری کا ٹرائل دینا بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسفرس ہے, آڑا ترچھا بچہ ہے, تو اس صورت میں نہیں ہے. پھر پلیسینٹا پریویا ہے, انکریٹا ہے, ایکریٹا ہے, اس صورت میں الیکٹیو سیزیرین ہے. یعنی مریض کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا آپریشن ہے, اس تاریخ کو آپ آئیں, داخل ہوں اور آپ کا آپریشن ہوگا. تو وہ بھی کوئی ڈاکٹر کی طرف سے نہیں ہے, وہ نیچرلی ہے وہ سب چیزیں.
تو پلیز اپنے مائنڈ کو اس مائنڈ سیٹ سے نکالیے کہ ڈاکٹر زبردستی یا جان بوجھ کر سیزیرین کرتے ہیں. ہاں جب پہلے سیزیرین اور یہ اکوپمنٹ ہمارے پاس نہیں تھے تو مورٹیلٹی ریٹ بہت تھا. آپ نے دیکھا تھا کہ فیمیلز لیبر کے دوران خواتین کی ڈیتھ ہوتی تھی, بچوں کی ڈیتھ ہوتی تھی. اب یہ کم ہوا ہے, مورٹیلٹی ریٹ پر ہم نے بہت کام کیا ہے. جی ناظرین, ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت مزہ آ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں میں نکلوا رہا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گی. اور یہیں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی بات کو ہم بیک. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے پروگرام کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو متس ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہیں, یہ لوگوں نے اپنے ذہنوں میں ایسے ہی گڑی ہوئی ہیں یا سنی سنائی باتیں ہیں یا جن کو ہم من گڑت باتیں کہتے ہیں جو میڈیکل سے ریلیونٹ ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اس پروفیشنل پلیٹ فارم کے ذریعے ان کو کلیریفائی کریں بیسڈ آن سائنس. تو ہمارے اس پروگرام میں اس کی جو بیوٹی ہے, خوبصورتی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ایکسپرٹ کو بلایا. جو بھی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے ہم اس کی ایکسپرٹیز جو ہوتی ہے ان کے ایکسپرٹ بندوں کو اپنے اس پروگرام میں بلاتے ہیں, اور ساتھ وہ لوگ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں اور پراپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریضوں کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ان کو ہم مدعو کرتے ہیں, پھر انہی کی زبانی جو ہے وہ پیشنٹ کی ہسٹری اور پیشنٹ کی متس اور جو پیشنٹ کی یا ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے بارے میں جو لوگوں کے بارے میں ایک دوسرے کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں اپنی ہیلتھ سے ریلیونٹ, تو ان کو ہم یہاں پہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے میرے ذہن سے ایک چیز سکپ ہو رہی تھی, 18. تو اب پہلے ہم اسی پہ آتے ہیں, یہ 18 کیا چیز ہے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تنویر, آپ نے بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے, کیونکہ 18 کے بارے میں یہ ایک بڑا سوشل ٹیبو ہے. یعنی اس کو اگر میں بتانا چاہوں تو یہ مجموعہ ہے بہت سی بیماریوں کا, ٹھیک ہے, جنہیں ہماری خواتین پر یہ لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ 18 کا شکار ہو چکی ہے. اب یہ بچے پیدا نہیں کر سکتے. اب یہ نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سی بیماریاں ہیں جن کو یہ 18 میں ہماری خواتین پیریفری پر گاؤں میں ہوں یا شہر میں ہوں, 18 سب کے لیے برابر ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ ایک ڈیساسٹر ہے فیمیلز کی. بالکل ایسے. اس میں اگر کوئی خاتون پریگننٹ نہیں ہو رہی, شادی ہو گئی, حمل نہیں ٹھہرا, لیبل ہو گیا 18 کی مریض ہے. ٹھیک ہے. ریکرنٹ مس کیریجز, 3 سے 4 اس کے پہلے 3 مہینے میں حمل ضائع ہو گئے, لیبل اس کو ڈاکٹر نہیں لگا رہا ہے, فیملی ارد گرد سوسائٹی نے کہا اس کو 18 کا مرض ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی خواتین یعنی وہ بار بار مس کیریج ہوتا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو 3 سے 4 پہلے 3 مہینے میں حمل ضائع ہو گئے تو وہ 18 ہو گیا, حمل نہیں ہو گیا تو 18 ہو گیا. یا کوئی خاتون 7ویں 8ویں مہینے میں پہنچی اور اس کے بچے کی اس کے رحم میں ہی ڈیتھ ہو گئی, IUD, تو وہ کہتے ہیں جی اس کو 18 ہے. یا وقت سے پہلے دردیں لگ جانا اور پری ٹرم بچے کا پیدا ہو جانا جو کہ کم وزن کا بھی ہوتا ہے اور اس کا سروائیول مشکل ہوتا ہے تو اس کو 18 کہہ دیتے ہیں. ایک اور کہ 9 مہینے پورے بچہ ماں کے پیٹ میں رہا, پیدا ہوا, اس کے بعد پہلے 1 مہینے میں یعنی فرسٹ 30 ڈیز میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یعنی اس عورت کے بچے پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہو کر مر جاتے ہیں, اسے 18 کہتے ہیں. تو یہ ریکرنٹ مس کیریجز, بانجھپن اور بچے کی ماں کے رحم میں وفات پا جانا, بچے کی پیدائش کے بعد اس کا, ان سب کو ملا جلا کے نا سب 18 کا ایک لیبل مجموعہ نکال دیا گیا جی 18. ٹھیک ہے. اب یہ 18 ٹریٹیبل ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا میسج میرا خواتین کے لیے یہ ہے کہ 18 قابل علاج ہے. یہ تمام بیماریاں ان کی وجوہات پر فوکس کریں, اپنے گائنیکولوجسٹ سے کنسلٹ کریں. کیوں بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے پہلے 3 مہینے میں, اگر وہ حمل ضائع ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی انفیکشن تو نہیں ہے, کوئی جینیٹک پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ پہلے 3 مہینے کے جو حمل ضائع ہوتے ہیں نا ان میں زیادہ تر کروموزومل انوملیز ہیں جو نیچر کی طرف سے ہی وہ ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سیکنڈ ٹرائمیسٹر یعنی 14 سے 28 ہفتے میں کوئی مس ایپ ہو گیا, دردیں لگ گئیں, بچے کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ گیسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی حمل میں شوگر کا ہو جانا, بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیزز, کوئی انفیکشن ہو جانا, یا کوئی اور انڈر لائنگ مدر کی کوئی ایسی بیماری ہو یا بچے کی کوئی ایسی جس کی وجہ سے ہو, تو وہ ٹریٹیبل ہے. اسی طرح سے جو بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہو کر وہ 20 سے 30 دنوں میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جو پیدائش کے بعد فوراً کوئی سانس کا مسئلہ ہوا ہو, اس کو آکسیجن سیچوریشن کا کوئی ایشو آ رہا ہو, تو وہ بھی قابل علاج ہے. تو یہ جو تمام وجوہات میں نے بتائی ہیں جو 18 کے لیبل میں بیماریوں کی آتی ہیں, ان کی وجوہات دیکھیں اور پھر ان کا علاج کرا لیں تو 18 قابل علاج ہے. اس سے آپ نے ڈپریس نہیں ہونا. 18 کا کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو آپ کو بانجھ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی سے ریلیونٹ ڈاکٹر صاحب ایک ہم آگے سوال کرتے ہیں, جیسے یہ 18 کا لوگوں کے بارے میں کنفیوژن ہے, جی جی, اسی طرح لوگ لکوریوں کو لے کے بھی ایسے ہی چلتے ہیں.
وہ کہتے ہیں جی اس کو تو شروع سے پانی پڑ رہا ہے, اس کو لکوریا ہوا ہوا, اب یہ اس کو بچوں کو بھی مسئلے ہیں اور اٹھرا بھی ساتھ مل گیا, تو لکوریا کو ہم کیسے ٹائٹل کریں؟ اچھا, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تنویر, بہت اچھا سوال ہے. یہ ہماری وہ ٹین ایج کی بچی ہیں, ریپروڈکٹیو ایج کی خواتین, اور ایون مینوپوزل, یہ تمام جو ہماری خواتین ایج گروپ میں آتی ہیں. لیکوریا کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو وجائنل ڈسچارج ہے جس کا کوئی کلر بھی نہیں ہے, جو آپ کو خارش بھی نہیں کرتا, جس سے آپ کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد بھی نہیں ہے اور بدبو بھی نہیں ہے, اور وہ آپ کے کپڑوں پر کوئی سٹین یا چپکاہٹ نہیں چھوڑ رہا, تو یہ نارمل وجائنل گلینڈز کی سیکریشن ہے. اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, نہ تو اس سے آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے اور نہ اس سے آپ کو کوئی کمزوری ہوتی ہے. یہ وجائنل گلینڈز کی یہ جو وجائنا ہے سیلف کلیننگ آرگن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت خود کرنے کے لیے گلینڈز دیے ہوئے ہیں, اور یہ اپنے آپ کی صفائی خود کرتا ہے, سیلف کلیننگ آرگن ہے, تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا. لیکن یہی ڈسچارج اگر اس کا کلر آ گیا, گرینش ہو گیا, براؤنش ہو گیا, ریڈش ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کوئی انڈر لائن بیکٹیریل یا آپ کا فنگل کوئی نہ کوئی, ہے لکوریا تو وہ نارمل ہے. اگر کلر چینج ہو رہا ہے تو پھر انڈر لائن کوئی چیز, انڈر لائن آپ نے دیکھنا ہے کہ فنگل ہے, بیکٹیریل ہے, کیا انفیکشن ہے, اسے ٹریٹ کریں. اسی طرح اگر اس میں سے اسمیل آ رہی ہے, اور اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے جب جی بالکل بالکل, ہم اس میں ٹیسٹ کر لیتے ہیں. میرڈ لوگوں کا تو ہم ہائی وجائنل سویب بھی بھیج دیتے ہیں, پیلوک ایگزامینیشن ہو جاتا ہے, پتہ چلے کس تو کلر وہ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ان میرڈ بچی ہیں ان کو تو ہم یہ ٹیسٹ پرفارم نہیں کرتے, ان کو ایگزامن ویسے نیکڈ آئی اور ان کی ہسٹری پہ ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں اور دوسری بات یہ کہ خارش ہو جائے اور لوئر بیلی پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفیکشن ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو گائنیکولوجسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے. لکوریا کے ساتھ جو یہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی لکوریا کی وجہ سے میری کمر رہ گئی, میں نے یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, اس کا کوئی حقیقت نہیں. اور وہ میں بھی ہو سکتا ہے وٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو, کیلشیم ڈیفیشنٹ ہو, کیلشیم اور وٹامن ڈی تو ٹاپ پر آ گئے نا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز ڈاکٹر تنویر, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بہت امپورٹنٹ خواتین کے لیے اور ان کی جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے لیے اسپیشل, کہ یہ جو لیکوریا جب انفیکشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے, پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم بار بار علاج کراتے ہیں, ہمیں تو آرام ہی نہیں آتا, پھر ہو جاتا ہے. میرا میسیج ہے کہ جب ہم پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا کورس میل اور فیمیل دونوں کو ایٹ اے ٹائم کرائیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ وائف کو ٹریٹ کر دیں, ہسبینڈ کو چھوڑ دیں. یہ آپ نہ سوچیں کہ اسے ہے یا نہیں ہے, وہ ایک انٹیمیٹ ریلیشن میں ہے, جرمز ایک سے دوسرے میں آتے ہیں. تو اگر ہمیں اس سائیکل کو بریک کرنا ہے تو ہمیں دونوں کو ٹریٹ کرنا ہے. تو دونوں میں جس کو بھی انفیکشن ہے آپ کو میل فیمیل پارٹنرز کو ٹریٹ کرنا ہے, پراپر اینٹی بائیوٹک کورس کرانا ہے, سسٹیمک بھی دیں اور آپ لوکل بھی دیں, تو وہ اس سے آپ نکل سکتے ہیں. ادروائز جو موسٹلی ہمیں کمپلین ہوتی ہے کہ بار بار ڈاکٹر صاحب ابھی تو 3 مہینے پہلے دوائی کھائی تھی پھر دوبارہ سے ہو گیا, تو اس سے نکلنا ہے تو دونوں کو ٹریٹ کریں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے ریلیونٹ ہی ہم بات آگے, چونکہ اب ہماری ٹریک پہ ہم چڑھ گئے ہیں, تو بیسیکلی اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وومن کی ایک جنرل ہیلتھ جو ہوتی ہے, تو ان کو کیسے پتہ چلے کہ میں نے اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھنا ہے, یا میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تنویر. ویمن ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کروں گی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ, دونوں پر ہم بات کریں گے. اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ فیملی فیمیل سب ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھ لیں کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے آف لائف فیمیلز ایک ہارمونل رولر کوسٹر میں بیٹھی ہوتی ہیں, اور یہ ہارمونز ایسے 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 چل رہے ہوتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپس اینڈ ڈاؤن ہے. تو ایج گروپ جو میں 3 ڈیفائن کروں گی فیمیلز کی لائف میں جو آتے ہیں, ایڈولینس آتا ہے کہ 10 سے 20 سال کی عمر کی بچی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, مینارکی سیٹل ہوتی ہے, ان کے ایام مخصوصہ کا وہ جو پہلا حصہ مینارکی ماہواری شروع ہوتی ہے, باڈی میں چینجز آتی ہیں, ہارمونل چینجز آتی ہیں, موڈ سوئنگز آتے ہیں, تو وہ ایک پہلا حصہ ہے 10 سے 20 سال کا. اس میں انہیں بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے موڈ سوئنگ کی بات کی, تو ناظرین جیسے ہماری کوئی مائیں سسیں جو دیکھ رہی ہوں گی اس پروگرام کو یا کبھی بھی دیکھیں گی, تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بیسڈ آن سائنس نیچرلی عمل ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ ڈرامے کرتی ہے یا ایسا کرتی تو ان کا گھر برباد نہ کریں. جی بالکل بالکل, اگر وہ چڑچڑی بھی ہو رہی ہیں نا اپنے ایک مخصوص ایام میں, تو پلیز یہ دیکھیں کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, ہارمونل چینجز ہیں, کوآپریٹ کریں. بلکہ میں تو میرے پاس جتنی بھی بچی ہیں میرڈ ان میرڈ آتی ہیں, میں انہیں کہتی ہوں اپنے ہسبینڈ اپنی فیملیز کو بتا کے رکھو کہ ان دنوں میں اگر میں کچھ چڑچڑا بولتی ہوں یا میں کوئی
ہارش ورڈز یوز کرتی ہوں تو آپ نے نا اس کو مجھے معاف کر دینا ہے اور اگنور کر دینا ہے. اس پر آپ ناراض نہ ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے بس میں نہیں ہے. یہ تو پہلا 10 سے 20 سال کا آیا. پھر ریپروڈکٹیو ایج شروع ہو جاتی ہے جو 20 سے 40 سال میں ہم لے کر جائیں گے. وہاں پہ تو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کو اپنا کیریئر دیکھنا ہے, شادی ہوتی ہے, ریپروڈکٹیو ایج آتی ہے, فیملی کمپلیٹ کرنی ہے, بچے پیدا ہونے ہیں, پریگنینسیز آنی ہیں. یہ سب چیزیں فیمیلز کو ایک بہت ہی زیادہ سٹریس میں بھی لے کر جا سکتی ہیں, اور اگر فیملی, ہسبینڈ اور وہ خود اپنے اوپر فوکس کریں تو اسموتھلی اس سے گزر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو گرو کر سکتی ہیں. تو اس میں میرا یہ ہوتا ہے کہ ریپروڈکٹیو ایج میں ہمیں جو چیلنجز فیمیلز کے لیے دیکھنا پڑتے ہیں, میرڈ اور ان میرڈ میں. ان میرڈ ہیں, پی سی اوز آ گیا. میرڈ ہیں تو فرٹیلیٹی کے ایشوز آ گئے. فرٹیلیٹی میں اگر پریگننٹ ہیں تو پریگنینسی میں کیسے اپنا خیال رکھیں, جو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور انفرٹیلیٹی ہے تو انفرٹیلیٹی میں پہلے 2 سال میں ہی آپ کو کنسلٹ کرنا ہے گائنیکولوجسٹ کو, اور انویسٹیگیشنز کرا کر دیکھیں میل فیمیل میں سے کس کے فیکٹر میں کیا پرابلم ہے اور اسے ٹریٹ کرا لیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے فیمیلز کے لیے. اور اگر وہ فرٹائل پیریڈ میں اپنی فرٹیلیٹی اور اپنی فیملی کو کمپلیٹ کر رہے ہیں تو حمل کے 9 مہینے میں فیمیلز کو اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے. جیسے حمل کے 9 مہینے 40 ہفتے ہیں, اور اس کو ہم فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں کہتے ہیں. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ڈاکٹر تنویر ہارمونل چینجز, ہیومن گونادوٹروپک ہارمون تیزی سے بڑھتا ہے. متلی الٹی بے تحاشا ہو رہی ہوتی ہے, کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا, اور اس میں بھی موڈ سوئنگز بہت زیادہ آتے ہیں. تو فیملی کوآپریشن بہت ضروری ہے, اور اس میں ضروری ہے کہ شارٹ فریکوینٹ میلز لیں. آپ سے نہیں کھایا جا رہا, آپ تھوڑا کھا لیں, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے پھر کھا لیں. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں فولک ایسڈ ضرور لیں. نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ سے بچنا ہے آپ نے تو فولک ایسڈ کو رکھیے, اپنے فروٹس رکھیے, ہائی فائبر ڈائٹ لیے. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کاربوہائیڈریٹس بھی ریکمینڈ کروں گی, ضرور آپ لیں. پھر اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے 14 سے 28 ہفتے کا سیکنڈ ٹرائمیسٹر, اس میں تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہارمونز, اور کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے, طبیعت تھوڑی سی بہتری کی سائڈ پہ چل پڑتی ہے. تو اس میں آپ نے فروٹس لینے ہیں, جوسز لینے ہیں, اپنے باڈی کو ہائیڈریٹ کرنا ہے. پلین واٹر کا انٹیک سیزن کے مطابق, جیسے آج کل سے مراد یہ کہ 10 سے 12 گلاس پانی پر ڈے, آج کل کے موسم میں 8 سے 10 گلاس لے لیں. گرمی آئے گی تو میں کہوں گی 15 سے 18 گلاس اس کے مطابق آپ ضرور لیں. جی ڈاکٹر صاحب, اسی سے ریلیونٹ ایک سوال ہم ساتھ لے لیتے ہیں. جی کہ مدر فیڈ جو ہے نا, اس کے بارے میں لوگوں کی بڑی غلط فہمیاں ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگ ہیں, متس ہیں کہ ماں کا دودھ آ نہیں رہا تو کیوں نہیں آ رہا, یہ میرا سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ماں کا دودھ آ رہا ہے تو وہ کب تک پلانا ہے, اگر اسی دوران میں اگلی پریگنینسی ہوگی تو کیا دودھ چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا کویشچن ہے ڈاکٹر تنویر. ماں کا دودھ بچے کو لازمی پلانا ہے. ایسا کوئی ماں نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ نہ دیا ہو کہ اس کے بچے کی خوراک اس کے جسم میں نہ رکھی ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ماں کو دیا ہے بچے کے لیے تحفہ, اور اس میں اس کے لیے بیماریوں سے لڑنے کی, مدافعت کی جو قوت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اس لیے ماں کا دودھ پینا بچے کا پہلا حق ہے جو ماں کو اسے دینا ہے لازمی. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ یہ دودھ پلاتی ہے, دودھ آتا نہیں ہے. وہ دودھ نہ آنے کے پیچھے ایک تو باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے, دوسرا اپنا انٹیک ہی نہیں ہے آپ کا. اگر آپ اپنی غذا کا خیال نہیں رکھ رہے, اپنا پانی دودھ کا خیال نہیں رکھ رہے, اپنے آئرن کیلشیم کے سپلیمنٹس نہیں لے رہے, تو آپ بچے کو کیسے دودھ پلائیں گے؟ تو وہ ضروری ہے. اور جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے نا, ان خواتین کو جب ہم کاؤنسلنگ کے لیے بلاتے ہیں تو ان میں تھوڑا سا یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ انہیں بیبی کیری کرنا نہیں آ رہا ہوتا. تو آپ کو اگر ایسا کوئی ایشو ہے کہ آپ نہیں پلا پا رہے تو آپ گائنیکولوجسٹ سے کنسلٹ کیجئے. وہاں پہ کاؤنسلرز ہوتے ہیں, ٹرینرز ہوتے ہیں جو پراپر آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ کو کیسے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اور اسے کیسے کیری کرنا ہے. تو دودھ ضرور پلانا ہے, اور ایسا کوئی نہ, ماں کا دودھ کبھی زہریلا ہو سکتا ہے. اوپیڈی میں تو وہ خواتین بھی آتی ہیں پہلا دودھ تو ویسے پھینک دیتے, پلاتے ہی نہیں. بہت ضروری ہے, سونا پھینکتے ہیں آپ. پہلے 3 دن کا جو پانی ہے وہ سونا ہے, اس کو مت پھینکیے. اسی میں وہ تمام بیماریاں جو اس کی جوانی تک اس کو بیماریوں سے بچائیں گی وہ اس میں ہیں سب. قوت مدافعت بیسیکلی بوسٹر ڈوز ہے. بوسٹر ڈوز ہے جی, وہ ساری امیونائزیشن تو وہاں سے ہو رہی ہے, وہ تو سونا ہے, اسے نہیں پھینکنا. جی ناظرین, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کا چونکہ ایک وسیع نالج ہے, اور وہ چونکہ جنرل ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, اور گائنی کا شعبہ ایک اتنا وسیع شعبہ ہے, اس پہ اگر ہم چاہیں تو گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. کیونکہ بینگ اے پروفیشنل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریضوں کا معائنہ ہم کرتے ہیں, اور میں اس وقت بھی 200 کی OPD کر کے یہاں پہ بیٹھا ہوں. تو بیسیکلی ہمارے ہاں اتنے سوال و جواب ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ بات کرنی شروع کریں تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں. لیکن
جب بھی ہم اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور ٹائم لیمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے آسان الفاظ میں اپنی آڈینس کو ویل ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارا پرپز ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں جتنی بھی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا، اور جب تک بھی یہ ہمارا پروگرام چلتا رہے گا ہماری آواز دنیا تک پہنچتی رہے گی اور ان کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ایک نئی انفارمیٹک سیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔